ہارون صاحب، مجھے یاد پڑتا ہے تقریباً 4 سے 5 سال پہلے آئی پی پیز کا معاملہ اٹھا تھا۔ اس وقت بھی جو ہے وہ فارن گارنٹیز کی بات کی جا رہی تھی، لیکن اس کے بعد پھر کچھ ارینجمنٹس ہو گئے، لیکن جو اس وقت بھی ڈیفالٹ کی باتیں تو ہوئی تھیں، شور تو اٹھا تھا۔ میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا دیگر ارینجمنٹس کے دروازے اب بھی کھلے ہیں پاکستان کے لیے؟ بڑی اہم چیز سمجھنے کی ہے کہ جب آپ کسی سے پیسہ مانگتے ہیں کہ جی ہم پے نہیں کر پا رہے پلیز دے دیجئے، وہ اگر تو آپ کی اکنامک نمبرز کو اینالائز کرے گا تو یقیناً 5 دفعہ سوچے گا کہ بھی یہاں سے واپس آئے گا یا نہیں آئے گا۔ لیکن کیونکہ ہمارے ایک امپورٹنس ہے، ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے دوست ممالک سے، ہم اس کو کیش کر رہے ہیں۔ میری وری یہ ہے کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے ایک پلان رکھنا ہے کہ یہ جو پیسہ ہم لے رہے ہیں یہ واپس کیسے کرنا ہے، اور آلسو کہ ہم نے آئندہ یہ نہیں لینا ہے تاکہ ہم اپنا کیش فلو بہتر کریں، انٹرنل جنریشن بڑھائیں۔ اس کے لیے کیپیبلٹی کی ضرورت ہے، جو کہ میں بڑا برملا پبلک کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہماری میں نہیں ہے۔ ہمارے بیوروکریسی کی کیپیبلٹی مینیجر انسرٹن سچویشن اور اتنی چیلنجنگ اکنامک اس وقت نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے پاکستان ہسٹوریکلی بیل آؤٹس لیتا رہا ہے۔ دیکھیں نا، کبھی ہم فرنٹ لائن سٹیٹ بن کے بیل آؤٹ لیتے ہیں، کبھی ہم چین کا بیسٹ پارٹنر بن کے لیتے ہیں۔ یہ بیل آؤٹ سے نکلنے کے لیے ایک پلان رکھنا پڑے گا تو بیل آؤٹ والے کو بھی کانفیڈنس آئے گا۔ جو میں عرض یہ کرنا چاہا کہ ملک جو ہے اکنامک ریوائیول کی طرف انویسٹمنٹ سے جاتے ہیں، نہ کہ مزید قرض لے کے جاتے ہیں۔ اب انویسٹمنٹ کے لیے یہاں پر نئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ان حالات میں، اور جبکہ دنیا میں سلو ڈاؤن ہے، تو وہ تو کام سلو ہو گیا۔ ایون چائنا کے انویسٹرز جو ہیں اس وقت کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ہارون صاحب، جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں، فورن انویسٹرز کیا ان کا کانفیڈنس شیک نہیں ہوگا؟ یہ کیسے سرمایہ کاری کریں گے ایسے حالات میں وہ یہاں پر؟ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں، دو ہی چیزوں کے اندر سرمایہ کاری ہو سکتی ہے۔ ایک جو ہماری پروفٹیبل سٹیٹ اونڈ کمپنیاں ہیں، نیشنل بینک ہے، او جی ڈی سی ایل ہے، آر این ایل جی پلانٹس ہیں، جن کی میں پہلے بھی نیگوسیشنز کر رہا تھا، جو چل رہے ہیں ایسٹس، ان کے اندر ہمیں شیئر دینے کی ضرورت ہے۔ اس میں قطر، سعودی عرب، دوسرے سوورن ویلتھ فنڈ انٹرسٹڈ ہیں۔ جی نہیں، سارا نہیں پرائیویٹائز کریں، اسٹریٹجک سٹیک دینے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ اس سے ہمیں انفلو آئے گا تو مارکیٹ کو بھی کانفیڈنس آئے گا، ہمیں بھی آئے گا کہ ہم ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی کو بھی، ہمارے جو کالیگ ہیں یا آپ سے میرا سوال ہے، کس کو یاد ہے کہ پاکستان نے کب ایک سائزبل پرائیویٹائزیشن ٹرانزیکشن کی تھی؟ جو میں بات کر رہا ہوں کمپٹنس کی، وہ یہاں کلیئر ہے۔ ایک ہم نے وزارت بنائی نہیں ہے۔ کیپیبلٹی لانے کے لیے حکومت کو کچھ، جن لوگوں کو یہ کام آتا ہے، انویسٹمنٹ بینکرز ہیں، انجینئرز ہیں، اکانومسٹس ہیں، ان کو سپیس دینی پڑے گی تاکہ دنیا آپ پہ اعتبار کرے۔ ہم امپورٹس کم کرنے کی، ایکسپورٹس بڑھانے کی بات تو کر لیتے ہیں، اور دعوے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ کیے جاتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اس طرف جا نہیں پا رہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا مشکلات ہیں؟ ہرڈلز کیا آ رہی ہیں؟ دیکھیں جی، ہماری بھی بڑی انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان کی اگر آپ ہسٹری دیکھتے ہیں تو 2 سال آپ کو 10 سالوں میں بہتر لگتے ہیں، 2-3 سال آپ کی جی ڈی پی گروتھ بہتر ہوتی ہے، جیسے 5-6 کے قریب آتی ہے تو پھر ہم دوبارہ سے ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے، بیک ٹو اسکوائر ون ہو جاتے ہیں، اور جس وجہ سے ہماری جو کنٹینیوس گروتھ نہیں، اگر 8-10 سال کنٹینیوس گروتھ ہو تو پھر آپ کو کوئی چیز ویزیبلی نظر آئے۔ پرابلم یہ ہے کہ اکانومی کو ہم درست کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ویز اور وینز ہیں، لیکن اس وقت ایک تو لیکوڈیٹی کا ایک امیجیٹ کرائسس موجود ہے۔ باقی جیسے ایکچولی ہماری ہسٹری یہ بھی ایک رہی ہے کہ جیسے ہمیں کوئی پیسے ملتے ہیں، ہم پھر وہی بادشاہ گیری کرنے شروع کر دیتے ہیں، پھر کہیں اپنے آپ کو جو ہوتا ہے ایک اپنی چادر کے اندر رہنا، ہم نے وہ نہیں سیکھا، اور پھر وہ شاہ خدشیاں اور پھر وہی الٹے سیدھے معاملات ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے پاس پوٹینشیل ہے، ایک تو پرائیویٹائزیشن ہے، بالکل 700-800 ارب ہم لاس کرتے ہیں اینولی، اور گورنمنٹ کا کام نہیں ہے انڈسٹریاں چلانا۔ صحیح، ہم انڈسٹریز جو ہے وہ ہمیں نہیں چلانا بڑی مشکل ہوتی ہے، اور گورنمنٹ کے لیے تو یہ مور اور لیس امپاسبل ہے۔ ایک تو اس کو پرائیویٹائزیشن کریں، جان چھڑائیں، کہ ایک تو آپ کا ٹیکس اتنا اکٹھا نہیں ہوتا، پھر جو اکٹھا ہوتا ہے اس میں سے بھی اگر 800 ارب روپے آپ ڈرین کر دیں ان چند اداروں کو چلانے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دانش مندی نہیں ہے۔ $1 بلین کے لیے آپ مارے پھر رہے ہیں پوری دنیا میں،
اور یہ تقریباً 800 ارب کو آپ اگر کنورٹ کریں روپے میں تو میرے خیال 4-5 بلین ڈالر آپ کا یہ بنتا ہے. یہ لوز کرتے ہیں ہم, اس کو بچائیں. ایگریکلچر کو ٹھیک کریں. ایگریکلچر میں ہماری جیلڈ بہت کم ہے. ایگریکلچر کی جیلڈ اگر ہم امپروو کرتے ہیں, جس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجیز ہیں, اور دوسرے ہمارے ہمسائے ممالک وہ 20-30 سالوں سے انہوں نے یہ ٹیکنالوجیز اڈاپٹ کی ہوئی ہیں. اگر ہم اپنی ایگریکلچر کو ایگریکلچر کی جو آپ بات کر رہے ہیں, پاکستان بیسیکلی زرعی ملک ہے, لیکن ہم زراعت پر جو ہے اتنا زیادہ تکیہ نہیں کر رہے. زراعت کو ہم نے بالکل اگنور کر دیا ہے. یہ آخر کیوں نہیں ہے, یہ پرائیورٹیز میں کیوں نہیں آتا؟ ہماری جی ڈی پی کا 20-21% ہے, تو اگر ہم اپنی ییلڈ امپروو کریں تو ہمارے پاس بہت ساری فرٹائل جو زمین ہے وہ بچ جائے گی, اور ان کو ہم دوسری کراپس میں اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور جو چیزیں باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ شاید ہمیں امپورٹ کرنے کی ضرورت نہ ہو. میرے پاس ڈاکومنٹیشن کچھ, میں ایک پیپر پہ ریسرچ کر رہا ہوں ایگریکلچر سائٹ پہ. گو کہ میں بائی پروفیشن انڈسٹریلسٹ ہوں, لیکن بندہ سوچتا ہے کہ بھائی اتنی اگر اتنا فقدان ہے اور ہماری ییلڈ اتنی کم ہے تو اس کی ریزنز کیا ہیں. بالکل تو بڑی ویزیبل ریزن ہے. گنے میں ہم بہت 3 گنا پیداوار بڑھا سکتے ہیں پر ایکڑ. رائس میں ہم 30% اپنی پروڈکشن بڑھا سکتے ہیں ود مینی مائنر چینجز, بہت ہی مائنر چینجز. اور اگر سگنیفیکنٹ چینجز کریں تو اس سے بھی بہت زیادہ اور بہتری آ سکتی ہے. صحیح. تو یہ ہے کہ آپ پرائیویٹائزیشن کریں, پھر آپ انرجی کے جو ریسورسز ہیں اس کو لوکل انڈیجنس ریسورسز ہیں اس پر آپ جو ہے نا فوکس کریں, تاکہ یہ جو آپ کا ڈالر باہر جاتا ہے یہ نہ جائے اور آپ کا پیسہ ود ان دا کنٹری رہے, یہیں اس کی موومنٹ ہو, اور آپ کا جو ہے وہ یہ روپیہ جو ہر وقت انڈر پریشر رہتا ہے یہ انڈر پریشر نہ رہے. سر, ریونیو کے جو ٹارگیٹس متعین کیے گئے تھے وہ اچیو نہیں ہو پائیں گے. غالباً اسی چیز کو جو ہے نا وہ بنیاد بنا کر ابھی تک یہ مذاکرات تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں. آپ کی رائے کیا ہے اس بارے میں؟ ذیشان صاحب دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جب آئی ایم ایف کے ساتھ لاسٹ معاہدہ کیا, 7واں اور 8واں ریویو جب کمپلیٹ ہوا تو آپ نے جون کے نمبرز جو تھے اس پہ کمپلیٹ کیا. اگین آئی ایم ایف کو ڈیل کرنا بھی وہی مسئلہ ہے جو ہارون صاحب ایکسپلین کر رہے ہیں. پاکستان ایک کمپٹنس کے کرائسس میں ہے جو لانگ ٹرم ہے, جو پرپیچول ہے اگین, اور جو کلیدی فنڈامنٹل ایشو ہے. وہ 7واں اور 8واں ریویو جب کمپلیٹ ہو گیا جون کے نمبرز پہ تو فلڈز آ گئے. جو آپ نے میکرو اور فسکل بیلنس جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, جیسے صرف ٹیکسیشن کا, یہ اس میکرو اور فسکل فریم ورک کا پارٹ جو آپ کو نیا بنانا ہے FY23, یعنی کہ مالیاتی 23 کا, اور سامنے رکھنا ہے کہ آپ کے اب جی ڈی پی کے اہداف 3.5% بھی نہیں رہیں گے, وہ کہیں 1.5-2% پہ آ جائیں گے. آپ کا ایگریکلچر نیگیٹو گرو کرے گا. آپ کے انفلیشن کے اہداف جو ہیں پہلے 18-19% سوچے جا رہے تھے, اب 23-24% کے قریب ہیں. آپ کا جو فسکل کا خسارہ ہے وہ 4.9% ہم لے کے چلے تھے کہ ہم 3% کم کر دیں گے پچھلے سال سے. ایسا نہیں ہوگا بیکاز اگین فلڈز میں آپ کے ایکسپینڈیچر بڑھیں گے. سو یہ سارا جو میکرو فریم ورک ہے, جو فسکل فریم ورک ہے, جو آپ نے اسپینڈ کرنا ہے اپنے لوگوں پر, اپنے انفراسٹرکچر پر, اپنے فلڈز کی وجہ سے, یہ آپ نے سامنے رکھنا ہے اور یہ آپ نے ان سے ایگری کرنا ہے. پھر آپ کے پی ڈی ایل میں ایک کمی آپ کو دکھائی دے گی بیکاز آپ وہ پاس آن نہیں کر سکے پرائسز. پی ڈی ایل سے مطلب ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی, 850 ارب کی ایکسپیکٹیشن تھی. یہ سب چیزیں کر لیں, ان کو سامنے رکھیں. ضرور اس میں کچھ تکلیف ہوگی, ایڈجسٹمنٹ جب بھی ہوتی ہے ذیشان صاحب, اس تکلیف لوگوں کو ہوتی ہے. حکومت اور اتھارٹیز کو دنیا بھر میں یہ کرتا ہوں کہ اس تکلیف کو عام آدمی پر کم اور ان باحیثیت لوگوں پر, ان لوگوں پر جو سخت رکھتے ہوں اس کو برداشت کرنے کی, ان پر ڈالیے. سو ایک تو یہ ہے کہ یہ کریے ضرور, اور جیسے اس کو پر آپ کی جو دوسری ڈسکشن ہے اس کو بھی آگے لے کر چلیں. دیکھیں ڈائیویسٹمنٹ بہت اچھا ایجنڈا ہے, ضرور کرنا چاہیے, پر یہ سوچیں کہ شروع کہاں سے کرنا ہے. پاکستان کے پاس نہ اتنا ٹیکنیکل کیپٹل ہے, نہ ہی اتنا پولیٹیکل کیپٹل ہے کہ ہم 203 ادارے جو پڑے ہیں ان کو لے کر چل سکیں. سو ہارون صاحب کی اور انجم صاحب کی بات کو آگے ایسے بڑھاتا ہوں کہ آپ کا کلیدی لاس 343 ارب 343 بلین کا صرف 2 چیزوں میں لاس ہے. نمبر 1 کہ آپ نے جو بجلی کی پیمنٹ ریسیو نہیں کی اور جو لائن لاسز زیادہ کیے. سو اپنے ڈسکو سے جان چھڑائیں, اپنے جنریشن کمپنی سے جان چھڑائیں. میں اس میں بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان اگر انیفشنسی قائم کر لے تو پاکستان کے بیشتر مسائل جو ہیں وہ وہیں پر حل ہو جائیں گے.